رکت طاری ہو گئی اور پھر ایک محبت بھری نگاہ سے دیکھ کر کہتے ہیں کہ فاطمہ مجھے سناؤ تو، دکھاؤ تو، تم پڑھ کیا رہی تھی؟ تم میرے آنے پر کچھ تلاوت کر رہی تھی، وہ پڑھ تم کیا رہی تھی؟ وہ کیا ہے؟ فرمایا آؤ دیکھ لو۔ ورق نکالے اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ کے کلمات طیبات آپ نے تلاوت فرمائے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ ہم نے اس لیے آپ پر قرآن نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ جب یہ الفاظ طیبات سنے تو لرزہ براندام ایک حقانیت کا رعب تھا اور کلام الہی کا اثر تھا جو ان کے دل کو متاثر کر گیا اور دل کی دنیا کو بدل ڈالا۔ دل کی دنیا کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بدل ڈالا اور کہنے لگے کہ اچھا اب میں بھی اسلام قبول کر رہا ہوں۔ تلوار اسی طرح ہاتھ میں ہے، تلوار بکف ہے، اور اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چند صحابہ کرام کی معیت میں حضرت ارقم کے گھر میں آپ جلوہ افروز تھے اور وہاں تشریف فرما تھے۔ پوچھا، وہاں چلے گئے، جب دروازے پر گئے تو سوراخ سے صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت عمر ہیں اور ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے شاید آئے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضور دروازے پر عمر بن خطاب ہے اور ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے چچا بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا آنے دو، اگر اچھی نیت سے آئے تو فابہا، اگر بری نیت سے داخل ہو رہے ہیں یا کسی اور ارادے سے آ رہے ہیں تو انہی کی تلوار سے میں ان کا سر کاٹ دوں گا۔ فرمایا انہی کی تلوار سے میں ان کا سر کاٹ دوں گا اور پھر یہ کام ان کا پورا ہو جائے گا، کبھی مخالفت نہیں کر سکیں گے۔ رحمت عالم نے فرمایا کھول دو دروازہ اور آنے دو۔ لرزہ بر اندام تھے، رکت طاری تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور نبی پاک کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو سر اٹھا کر نہ دیکھ سکے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہ کر سکے۔ میرے آقا نے ابتدا فرمائی اور فرمایا بتائیے عمر کس ارادے سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، یہ تمہارے ہاتھ میں تلوار کیوں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ارادہ تو کوئی تھا تو تھا، اب حاضر ہوا ہوں کہ میں ایمان لاؤں، اب حاضر ہوا ہوں کہ کلمہ پڑھ لوں، اور فوری طور پر زبان سے یہ نکل گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اسلام قبول کر لیا۔ فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور یقین کر لیا، دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا کہ واقعی نبی پاک کی دعا پہنچی ہے۔ نبی پاک کی دعا اتنی مؤثر دعا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ مائدہ ابھی مشرب اسلام نہیں ہوئی تھی، اور جب آپ گھر میں جاتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک میں ہے، تو وہ حضور کی شان میں گستاخانہ الفاظ زبان سے نکالتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ حضور کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہتی اور بیٹے کو سنا کر کہتی کہ جس کا تم نے کلمہ پڑھا وہ معاذ اللہ ایسے ایسے ایسے، وہ گلہ کرتی
سن سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ آ گئے کہ اب ماں ہے اسے کیا کہوں، مارنے پیٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تکلیف دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، اب میں کروں کیسے، تو کیا کروں؟ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے حضور معاملہ یہ ہے، دعا فرماؤ یا تو میری ماں مر جائے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے حقیقت پرستی۔